بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے لیسن نمبر 4 میں ہم چیپٹر سپورٹ اور موومنٹ کے کچھ ٹاپکس ڈسکس کریں گے، جیسے کہ ہائیڈروسٹیٹک اسکیلیٹن، ایگزوسکیلیٹن ان انورٹیبریٹس اور اینڈوسکیلیٹن ان انورٹیبریٹس۔ میں ہوں عمیر احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل زوالوجی ود عمیر۔ بڑھتے ہیں اپنے فرسٹ سلائیڈ کی طرف، اور جہاں پہ ہم ذکر کریں گے ہائیڈروسٹیٹک اسکیلیٹن کا۔ ہائیڈرو مینس واٹر اور اسٹیٹک اور اسکیلیٹن، یہ کچھ ورڈز ہیں جس کو ہم ابھی ڈسکرائب کریں گے ایک چھوٹی سی ڈیفینیشن میں۔ وہ اینیملز جن میں ہائیڈروسٹیٹک اسکیلیٹن پایا جاتا ہے ان میں باڈی کیویٹیز، باڈی میں پائی جانے والی خالی جگہیں بلڈ یا بلڈ کے علاوہ واٹری سبسٹانسز سے فل ہوتی ہیں۔ چونکہ ان اینیملز میں کسی قسم کے بونز، کارٹیلیجز وغیرہ نہیں پائے جاتے، یہی بلڈ یا واٹری میڈیم ان کی باڈی کو اسکیلیٹن کا وہ سپورٹ دیتا ہے جو بونز، بونی آرگینزمز کو دیتے ہیں۔ کچھ کیسز میں یہ واٹری میڈیم ارد گرد مسلز اور شیت سے گھرا ہوتا ہے۔ مسلز اور شیت اس واٹری میڈیم کو درمیان میں رکھتے ہیں اور اس پر سارا فورس اپلائی کرتے ہیں۔ ہائیڈروسٹیٹک اسکیلیٹن کو سمجھنے کے لیے اگر ہم ذہن میں ایک غبارہ رکھیں جو کہ پانی سے بھرا ہوا ہو تو ہمیں اس کانسیپٹ کو سمجھنا آسان ہو جائے گا۔ ہائیڈروسٹیٹک اسکیلیٹن میں پائے جانے والا باڈی لیکوڈ یا باڈی فلوئڈ جس کے ارد گرد باڈی مسلز ہوتے ہیں، وہ مسلز کنٹریکشن کے بعد اس لیکوڈ پر سارا فورس ڈال دیتے ہیں، اور یہ لیکوڈ چونکہ ساری باڈی میں پھیلا ہوا ہوتا ہے اس وجہ سے وہ فورس ساری باڈی میں ڈسٹریبیوٹ ہو جاتی ہے۔ ہائیڈروسٹیٹک اسکیلیٹن کی ایک خوبصورت اگزامپل ارتھ ورم ہے۔ ہائیڈروسٹیٹک اسکیلیٹن جس طرح باقی اسکیلیٹن کا فنکشن ہوتا ہے کہ باڈی کو کولیپس ہونے سے بچایا جائے، وہی فنکشن ہائیڈروسٹیٹک اسکیلیٹن کا بھی ہے کہ باڈی کو ایک خاص شیپ میں رکھا جائے اور اس کو کولیپس ہونے سے بچایا جائے۔ دیے گئے ڈائیگرام میں دیکھا جا سکتا ہے جس میں ایک ارتھ ورم دکھایا گیا ہے۔ جب ارتھ ورم آگے کی طرف موو کرنا چاہتا ہے تو ہائیڈروسٹیٹک اسکیلیٹن کے ذریعے اس کی باڈی میں جو لیکوڈ ہے اس لیکوڈ کے ذریعے فورس آگے مسلز تک ٹرانسمٹ کر دیا جاتا ہے، اور آگے باڈی جب ایک جگہ پہ اینکر ہو جاتی ہے، ایک جگہ پہ خود کو پکڑ لیتی ہے، تو اسی ہائیڈروسٹیٹک اسکیلیٹن میں پائے جانے والے لیکوڈ کے ذریعے یہ پریشر پیچھے مسلز تک ٹرانسفر کر دیا جاتا ہے اور پیچھے مسلز کو آگے کی طرف پل کر لیا جاتا ہے۔ نیکسٹ سلائیڈ میں ہم ذکر کرتے ہیں ایگزوسکیلیٹن ان دا انورٹیبریٹس۔ اس سلائیڈ میں بتائی جانے والی بہت ساری باتیں پچھلے سلائیڈز میں لیسن 1 اور 2 میں گزر چکی ہیں۔ بہت سارے انورٹیبریٹس کے اوپر ایک سخت یا ریجڈ قسم کا ایگزوسکیلیٹن پایا جاتا ہے۔ پچھلے لیسنز میں بھی بتایا جا چکا ہے ایگزوسکیلیٹن کے کئی فنکشنز ہیں، جیسے کہ باڈی کو پروٹیکٹ کرنا، باڈی کے مسلز کو سپورٹ دینا، اس کے علاوہ باڈی کو ڈی ہائیڈریشن سے محفوظ رکھنا۔ سب سے زبردست اور ویل ڈیولپڈ ایگزوسکیلیٹن آرتھروپوڈز میں پائے جاتے ہیں۔ آرتھروپوڈز میں پائے جانے والے ایگزوسکیلیٹنز کو کیوٹیکل کہا جاتا ہے، اور یہ ایک پولی سیکرائٹ جس کا نام کائٹن ہے اس سے بنا ہوتا ہے۔ ایگزوسکیلیٹن باڈی کو واٹر پروف بھی بناتے ہیں۔ اس کے علاوہ کرسٹیشینز جیسے کہ کریبس وغیرہ میں ایگزوسکیلیٹن
کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ کیلشیم کاربونیٹ کے کرسٹلز ایگزوسکیلیٹن میں جمع ہو جاتے ہیں، جس سے ایگزوسکیلیٹن کو مزید ریجڈنس اور مضبوطی ملتی ہے، لیکن اس سے ایگزوسکیلیٹن بہت انفلیکسیبل بھی رہتا ہے۔ ایگزوسکیلیٹن نیچے ٹیشوز کو ڈرائنگ سے یعنی خشک ہونے سے بچاتے ہیں، کیونکہ اینیملز میں ٹیشوز اگر ڈرائی ہو جائیں تو ان کی ڈیتھ ہو سکتی ہے۔ چونکہ ایگزوسکیلیٹن آرتھروپوڈز میں بہت زیادہ ویل پروناؤنسڈ ہے، اس وجہ سے آرتھروپوڈز زمین پر رہنے والے انتہائی سکسیسفل انسیکٹس ہیں۔ یہ نہ صرف اینیمیز سے بلکہ واٹر لاس سے بھی ایگزوسکیلیٹن کے ذریعے پروٹیکٹڈ ہیں۔ ایگزوسکیلیٹن کی سب سے بڑی ڈس ایڈوانٹیج یہ ہے کہ ایگزوسکیلیٹن سائز میں انکریز نہیں ہو سکتا، اس لیے ایگزوسکیلیٹن کو بار بار گرانا پڑتا ہے، جس کو مولٹنگ کہا جاتا ہے۔ اینیمل اگر گرو کرنا چاہے تو پرانی ایگزوسکیلیٹن کو اتار دیتا ہے اور نئی ایگزوسکیلیٹن اس کی جگہ لے لیتی ہے۔ جب ایک انسیکٹ اپنے اولڈ یا پرانے ایگزوسکیلیٹن کو اتار دیتا ہے تو وہ کچھ دنوں تک چھپ کے رہتا ہے، کیونکہ ایگزوسکیلیٹن کی غیر موجودگی میں جو ایگزوسکیلیٹن کے فوائد ہیں وہ انسیکٹ حاصل نہیں کر سکتا۔ کے علاوہ واٹر لاس کا خطرہ ہوتا ہے، ڈیزیزز یا انفیکشنز لگنے کا خطرہ ہوتا ہے۔ انسیکٹ یہ ٹائم ہائیڈز میں یا چھپ کے گزارتا ہے۔ ایگزوسکیلیٹن ان انورٹیبریٹ میں آگے بڑھتے ہیں اور بات کرتے ہیں۔ کبھی کبھار ایگزوسکیلیٹن میں فلیکسیبل ایریاز ہوتی ہیں۔ ان فلیکسیبل ایریاز کی وجہ سے انسیکٹ کے لیے یا آرگینزم کے لیے یا انورٹیبریٹ کے لیے موومنٹ آسانی سے ہوتی ہے۔ فلائنگ بیٹلز میں ایک خاص قسم کا پروٹین جوائنٹس میں پایا جاتا ہے، لیگ جوائنٹس میں۔ اس پروٹین کو اینیمل ربر کہا جاتا ہے، اس کو ریزلین بھی کہتے ہیں۔ ریزلین یا اینیمل ربر ایک خاص قسم کا اسپیشل پروٹین ہے۔ اگر اس کو کمپریس کیا جائے، نیچے پریس کر دیا جائے تو یہ انرجی سٹور کرتا ہے۔ اس انرجی کو یہ ٹیک آف یعنی کہ انسیکٹ جب اڑنا چاہتا ہے، اس انرجی کو یہ یوٹیلائز کر کے انسیکٹ کو ٹیک آف کے لیے ریڈی کرتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں انورٹیبریٹ میں اینڈوسکیلیٹن کی۔ اینڈوسکیلیٹن اس اسکیلیٹن کو کہا جاتا ہے جو جسم کے اندر موجود ہو اور باہر سے نظر نہ آئے۔ اینڈوسکیلیٹن انورٹیبریٹس میں کئی اقسام کی ہیں، جیسے کہ سپونجز میں اینڈوسکیلیٹن سپیکیولز یا چھوٹے چھوٹے کانٹوں کی شکل میں پایا جاتا ہے۔ یہ سپیکیولز کیلشیم کاربونیٹ کے بنے ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ سپونجز میں ایک خاص قسم کا پروٹین ہوتا ہے جس کا نام ہے سپونجن، اور اس سے اینڈوسکیلیٹن بنتی ہے۔ سپیکیولز اور سپونجن دونوں مل کر سپونجز کا اینڈوسکیلیٹن بناتے ہیں۔ ایکائنوڈرمز میں اسکیلیٹن چھوٹے چھوٹے کیلشیم کے پلیٹ سے بنے ہوتے ہیں جس کو آزیکلز کہا جاتا ہے۔ اینڈوسکیلیٹن کو پروٹیکشن کے لیے، لوکوموشن وغیرہ کے لیے اس دیے گئے فگر میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اسپیکیولز کو یلو کلر میں شو کیا گیا ہے۔ یہ سٹار شیپ کے اسٹرکچرل کمپوننٹس ہیں سپونجز میں۔ اسپیکیولز کئی شیپ کے ہوتے ہیں، یہاں پہ باڈی والز میں ان کو یلو کلر میں شو کیا گیا ہے۔ سپونجن اور اسپیکیولز دونوں ملا کے سپونجز کے اینڈوسکیلیٹن کو بناتے ہیں۔ درمیان میں اندر کی طرف فلیجلیٹڈ سیلز بھی نظر آ رہے ہیں اور باہر ایپیڈرمل سیلز بھی ویزیبل۔ اسی کے ساتھ آج کا چیپٹر اینڈ کرتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ کے نالج میں اضافہ ہوا ہوگا۔ تھینک یو فار واچنگ۔